اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جہاں تک جماعت احمدیہ کے عقائد کا تعلق ہے اور ان مسلمانوں کے عقائد کا تعلق ہے جو جماعت احمدیہ میں شامل نہیں ہیں، بنیادی طور پہ دو باتیں ہیں یا دو عقائد ہیں جن پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جماعت احمدیہ تو آسان الفاظ میں یہ بات کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آج سے قریباً 2000 سال پہلے اس دنیا میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صلیبی موت سے معجزانہ رنگ میں بچایا، اور پھر وہ اس کے بعد یروشلم سے ہجرت کر کے کشمیر کی طرف آئے اور وہاں آپ نے اپنی زندگی گزاری اور وہیں پہ ان کی وفات ہوئی۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء میں افضل و اکرم ہیں۔ اب جہاں تک ان مسلمانوں کا تعلق ہے جو جماعت احمدیہ کے ان عقائد سے اتفاق نہیں کرتے، وہ ان دو بنیادی مسائل کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی صلیب پر چڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا ہے، 2000 سال سے وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی بھی وقت وہ اس دنیا میں واپس آ سکتے ہیں۔ گو ان کے آنے کا جو وقت بتایا گیا ہے وہ تو آج سے 100-125 سال پہلے گزر چکا ہے۔ اور جہاں تک دوسرا مسئلہ ہے، جہاں تک وہ قرآن کریم کی اس آیت خاتم النبیین کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، تو وہ صرف ایک مطلب لیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری یعنی دی لاسٹ پروفٹ تھے۔ اب ویسے تو اس عقیدے کو ماننے والوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ان دونوں باتوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائیں گے، اور دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہو گئے۔ بہرحال یہ عقیدہ جو رکھتے ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے علم میں ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی تو پہلے تھے نا، بعد میں آئیں گے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہونا غلط ثابت نہیں ہوگا، یا مزید یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب وہ دوبارہ آئیں گے تو وہ امتی ہوں گے اور وہ نبی نہیں ہوں گے۔ بہرحال یہ ان لوگوں کی سوچنے کی بات ہے جو یہ عقائد رکھتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے عقائد تو بڑے سمپل، بڑے سادہ ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ، آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق مسیح موعود، امام مہدی اور نبی ہیں، اور جماعت احمدیہ آپ پر ایمان لے آئی ہے۔ آج کا پروگرام اور آئندہ کے پروگراموں میں ہم اس پہلو سے گفتگو کریں گے کہ قرآن کریم، احادیث نبویہ اور سنت انبیاء اور تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کوئی نبی جب دعویٰ کرتا ہے تو کس طرح اللہ تعالیٰ اس کی تائیدات کرتا ہے، اس کی نصرت کرتا ہے، اور یہی معاملہ ہمیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اور آپ کی جماعت احمدیہ کے ساتھ نظر آتا ہے۔ یہاں لنڈن اسٹوڈیو میں آج کے پروگرام میں خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے مکرم فضل الرحمن ناصر صاحب، اور انشاءاللہ نشریاتی رابطے کے ذریعے ہمارے ساتھ غانا سے شامل گفتگو ہوں گے مکرم ساجد محمود بٹر صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام راہ خدا ہے جو MTA انٹرنیشنل کے لنڈن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں آج 3 اپریل کو براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ اب سے تقریباً 1 گھنٹے تک یہ پروگرام جاری رہے گا۔ آپ کے سوالات اس پروگرام میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، اپنے سوال پوچھیں، ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔
محترم فضل صاحب، جس طرح کے خاکسار نے ابھی ذکر کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مسیح موعود اور امام مہدی اور جس طرح کے احادیث میں ذکر ہے نبی اللہ ہیں، قرآن کریم ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ایک سچے کی صداقت کی کیا نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور جماعت احمدیہ پر کس طرح پوری ہوتی ہیں؟ جزاک اللہ، یہ بہت لمبا اور تفصیلی مضمون ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کو تفصیل سے بھی بیان کیا اور مختصر بعض آیات میں بھی اس کو کھولا ہے، اور قرآن کریم پر غور کرنے والے اور جو بھی آسمانی صحائف ہیں ان پر غور کرنے والے اس بات کو بڑی اچھی طرح پہچان سکتے ہیں کہ ایک نبی کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل جو قرآن کریم نے بیان کی، اور شروع سے جو کسی بھی نبی کی صداقت کی دلیل رہی ہے، قرآن کریم نے اس کو ان مختصر سے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، کہ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ فرض کر چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدرت والا، طاقتور، اور جو بات وہ کہتا ہے اس کے کرنے پر وہ غالب ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دنیا میں انبیاء آئے ان کو کس طرح کے غلبے دنیا میں نصیب ہوتے رہے، اور جس بات کے لیے ہم یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں بھی کیا خدا تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو ویسا غلبہ عطا فرمایا، تو اس بات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو قرآن کریم ہی ہمیں بعض اور رہنمائی بھی کرتا ہے۔ ایک تو غلبہ ہوتا ہے ظاہری، دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں بھی وہ غلبہ حاصل کر لیتی ہیں اپنے طاقت کے بل بوتے پر، لیکن ان کا کوئی دعویٰ نہیں ہوتا، وہ ان کو طاقت مل جائے تو وہ غالب آ جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے انبیاء کے غلبے کو صرف ظاہری اسباب سے نہیں باندھا۔ قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ جو انبیاء دنیا میں آتے ہیں ان کا وہ دراصل بعض سچائیاں دنیا میں لے کے آتے ہیں، اور جو وہ بات کہتے ہیں اس کے پیچھے ایسے دلائل اور براہین ہوتے ہیں کہ کوئی دنیا میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انبیاء کے آنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ تاکہ جو ہلاک ہونے والا ہے وہ دلیل سے ہلاک ہو جائے، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور دلیل کے ساتھ اگر کسی کو زندگی عطا ہوتی ہے، اور ظاہر ہے یہ زندگی ایسی ہے جو انسان کو سچائی کے ساتھ ملتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا تو اس وقت آپ نے دنیا میں ایک تو یہ اعلان کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے بھیجا، اور دوسرے کسر صلیب یعنی عیسائیت کے مقابلہ کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اس کتاب فتح اسلام میں جو آپ نے ابتدائے دعویٰ میں لکھی میں یہ اعلان کیا، فرمایا کہ سچائی کی فتح ہوگی، یعنی فرماتے ہیں کہ جب میں آیا ہوں تو اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ سچائی کی فتح ہوگی، اور اسلام کے لیے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکا ہے، اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے، لیکن ابھی ایسا نہیں۔ ضرور ہے کہ آسمان اسے چڑھنے سے روکے رہے جب تک کہ محنت اور جانفشانی سے ہمارے جگر خون نہ ہو جائیں، اور ہم سارے آراموں کو اس کے ظہور کے لیے نہ کھو دیں، اور آزاد اسلام کے لیے ساری ذلتیں قبول نہ کر لیں۔ اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مرنا، یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقوف ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں ایک ایسی جماعت قائم کی جو آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے اسلام کے لیے ایسی جانی اور مالی اور ہر طرح کی قربانیاں پیش کیں کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو قرون اولیٰ کے صحابہ ہمیں یاد آ جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو میں یہیں اس بات کرتا چلا جاؤں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دعوے کے ساتھ صرف یہ نہیں کیا کہ میں دنیا میں آ گیا اور مجھے لوگ قبول کریں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایسے معارف کھولے، ایسی صداقتیں کھولیں جو پہلے دنیا کو معلوم نہیں تھیں، اور وہ ہزاروں بلکہ لاکھوں ہیں، لیکن میں اس وقت صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو اتنی واضح ہیں کہ جو بھی اس بات پر غور کرتا ہے، ایک دیانتدار انسان، اس کو یہ باتیں تسلیم کرنی پڑتی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ بات کھولی کہ جو مسلمانوں میں ایک عقیدہ رائج ہو چکا ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے خیال میں اور جو اسلام کے کی تعلیمات ہیں اس میں سوائے یہ ہے کہ فوت نہیں ہوئے ہیں۔ اب مسلمان تو یہ سمجھتے تھے فوت نہیں ہوئے، اور سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ہی دراصل اسلام کی زندگی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ عقدہ کھولا کہ مسیح رسول اللہ فوت ہو چکا ہے، اور پھر آپ کو نہ صرف یہ دعویٰ نہیں کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے ایسے دلائل اور براہین سمجھائے کہ جس کے نتیجے میں آپ نے دنیا میں یہ اعلان کیا کہ تم مسیح کا فوت ہونا ثابت کر دو، اس سے اسلام زندہ ہو جائے گا اور عیسائیت جو ہے تم مٹتی ہوئی دیکھو گے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں اس زمانے میں جب آپ نے دعویٰ کیا، اس وقت کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا، دیکھو پادری لوگ گلی اور کوچوں اور بازاروں میں یہی کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارا یسوع زندہ ہے اور تمہارا رسول مر چکا ہے۔ اس کا جواب تم ان کو کیا دے سکتے ہو؟ یہ زمانہ تو اسلام کی ترقی کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے واسطے وہ پہلو اختیار کیا ہے جس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا۔ اب یہ اتنی قوت تھی، اس بظاہر ایک چھوٹی سی دلیل لگتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وفات مسیح کی دلیل عیسیٰ کا فوت ہونا یہ اتنی زبردست بات ہے کہ اس کو جب دلائل سے تم بیان کرو گے تو تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ 1900 سال تک مسیح کو زندہ ماننے کا کیا نتیجہ ہوا؟ یہی کہ 40 کروڑ عیسائی ہو گئے۔ اب دوسرے پہلو کو بھی چند سال کے واسطے آزماؤ اور دیکھو کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ کسی عیسائی سے پوچھو کہ اگر یسوع مسیح کی وفات کو تسلیم کر لیا جائے تو کیا پھر بھی کوئی عیسائی دنیا میں رہ سکتا ہے؟ تو یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کا اثر کتنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اعلان کیا خدا سے خبر پا کر، قرآن اور حدیث سے اس کے دلائل دیے، اور باوجود مسلمانوں میں ابھی تک اب ایک بڑا طبقہ ہے جو مخالف بھی ہے، لیکن ان کے بڑے بڑے علماء، سر سید احمد خان، ابوالکلام آزاد، علامہ اقبال وغیرہ، اور اہل قرآن کا ایک بڑا طبقہ، بلکہ اب تو حیات مسیح پر بات کرتے ہوئے مسلمان شرماتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو اس کو نہیں۔ لیکن یہ نقطہ ایسا تھا کہ جس کو تسلیم کرنے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے یہ راز کی بات سمجھ لو کہ تم وفات مسیح ثابت کر دو، اسلام زندہ ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ فضل صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا، یقیناً ہم اور بھی پہلوؤں پہ بات کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، ابن مریم مر گیا، حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، مارتا ہے اس کو فرقاں سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر۔ میرے خیال میں اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم اس پہلو پہ انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس طرح جسے کہتے ہیں جو کانسیپٹ درست فرمائے اور لوگوں کی اصلاح کی، اور اس طرح اسلام کی فتح بھی ہوئی، اور ڈیفینیٹلی یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو آنے کا مقصد ہے وہ بھی پورا کر رہی ہے۔ ہم اگلا سوال لے کر ساجد محمود بٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں، لیکن میں ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اس کو ضرور نوٹ کریں۔ تحریری طور پہ اپنا سوال بھیجنا ہے، ضرور اس پہ بھیجیں، اور اسی طرح اگر آپ اپنا وائس میسیج کے ذریعے بھی سوال بھیجنا چاہیں تو ضرور واضح طور پر اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیں، ہم انشاءاللہ اس کو اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور دوسرا طریقہ، ہمارا لینڈ لائن نمبر نوٹ کریں اور براہ راست اس پروگرام میں ہم سے بات کریں۔ آپ کے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ہم جلد ہی ان پہ گفتگو کرنے کا آغاز کریں گے۔ ساجد صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ ساجد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق جھوٹا مدعی نبوت اپنے مقاصد میں ناکام و نامراد ہوتا ہے، اس قرآنی معیار سے ہم کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت ظاہر کر سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ برہان صاحب، جو سوال آپ نے پوچھا ہے یہ عقل کے مطابق ہے کہ اگر ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو جیسے فضل صاحب فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی تائید و نصرت کرے گا اور اس کو غلبہ عطا کرے گا، اس کو کامیاب کرے گا۔
لیکن اگر ایسا آدمی اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے اور لوگوں کو تو بتا رہا ہے کہ مجھے خدا نے نبی بنا کے بھیجا ہے، جبکہ خدا تعالیٰ نے اس کو نبی نہیں بنایا اور وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تو عقل یہ تقاضا کرتی ہے یا ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ایسے آدمی کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ملے گی، اور دوسری طرف خدا تعالیٰ کا غضب ایسے انسان کے لیے بڑھے گا، اور ایسے انسان کو وہ اپنے مقاصد میں ناکام و نامراد اور خائب و خاسر کرے گا۔ تو ہماری عقل جس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور سادہ سی یہ بات قرآن کریم نے کئی جگہ پر اس مضمون کو جو ہے وہ بار بار بیان کیا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آیت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 62 ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا۔ فرمایا اے لوگو، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب نہ کرنا، خدا کی طرف جھوٹ نہ گڑنا۔ اگر تم نے خدا کی طرف جھوٹ منسوب کیا یسحتکم بعذاب، تو وہ خدا جو عظیم اور قوی خدا ہے، وہ عذاب کے ذریعے سے تمہیں تہس نہس کر دے گا، وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ وقد خواب من افترا، اور تاریخ میں دیکھ لو کہ ہر وہ جھوٹا آدمی جس نے خدا تعالیٰ کی طرف غلط باتیں منسوب کی ہیں اور افتراء کیا ہے اور جھوٹے وحی و الہام خدا کی طرف منسوب کیے ہیں، وہ اپنے مقاصد میں ناکام و نامراد ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا، فرمایا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، افتراء کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو مزید کھول کر بیان کیا کہ جو پاک کلمات ہیں ان کی مثال پاک درخت کی مانند ہے، جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں اور جس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں تک ہیں، اور جو خدا تعالیٰ کے حکم سے ہر آن پھل دیتا ہے۔ اس کے آگے فرمایا وَمَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ، فرمایا ناپاک کلمے کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے، کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، کہ وہ ناپاک درخت یا وہ ناپاک بوٹا جس کو زمین سے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا ہو، مالہ من قرار، اور اس کو کسی جگہ پر بھی پھر ٹھہرنے کی گنجائش باقی نہ بچے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسیح موعود اور امام مہدی بنا کے بھیجا ہے، میں خدا کی طرف سے وہی نبی اللہ ہوں جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی، اور آپ نے بلا مبالغہ سینکڑوں ہزاروں الہامات لوگوں کو بتائے کہ یہ وہ الہامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف الہام کیے ہیں۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، اگر یہ الہامات سچے ہیں تو یہ پاک درخت کی مانند ہے جو دنیا کے ہر ملک میں قائم ہو جائے گا اور اس کی شاخیں پھیلتی چلی جائیں گی۔ لیکن اگر نعوذ باللہ یہ کلمات یا یہ الہامات خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں، تو پھر یہ ناپاک کلام ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا۔ اور ناپاک کلام کے متعلق خدا تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ ناپاک کلام تو ناپاک درخت کی مانند ہوگا جس کو زمین سے اکھاڑ پھینکا جائے گا، کسی ایک جگہ بھی وہ اسٹیبلش، وہ قائم نہیں ہو سکے گا۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کا تمام تر مخالفتوں کے باوجود پھیلتے چلے جانا، دنیا کے مختلف ملکوں میں 215 کے قریب ملکوں میں آپ کی جماعت کا مضبوط سطح پر قائم ہو جانا اور شاخوں کا پھیلتے چلے جانا، باوجود ہر قسم کی مخالفت کے، ہر قسم کی دشمنی کے، قرآن کریم کا یہ معیار ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ آپ کے یہ الہامات اور آپ کا دعویٰ خدا تعالیٰ کی طرف سے سچا دعویٰ تھا۔ یہ معیار اتنا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بائبل میں بھی اس مضمون کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ استثناء جو تورات کی ایک کتاب ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ پیش گوئی یا یہ علامت خدا تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے گا۔ ایک اور کتاب جو یرمیہ ہے، اس کے بعد 14:15 میں یہ علامت ملتی ہے کہ جو جھوٹا نبی ہے وہ تلوار اور کال سے ہلاک کیا جائے گا۔ تو یہ ہماری رہنمائی اس بات کی طرف کر رہے ہیں کہ جھوٹا جو ہے وہ اپنے مقاصد میں کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جماعت احمدیہ کے ایک بہت بڑے مخالف گزرے ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب۔
ساری عمر انہوں نے جماعت احمدیہ کی مخالفت میں بسر کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، رسالے لکھے، مسامین لکھے، تقریریں کی ہیں، مناظرے جگہ جگہ پہ کیے ہیں۔ 1948 میں ان کی پاکستان میں وفات ہوئی تھی۔ ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر سنائی کے نام سے، اس کے شروع میں جو انہوں نے مقدمہ اور دباچہ لکھا ہے وہاں پہ اس بات کا انہوں نے ذکر کیا کہ نظام عالم میں جہاں اور قوانین خداوندی ہیں، نظام عالم میں جہاں اور قوانین خداوندی ہیں، یہ بھی ہے کہ کاذب مدعی نبوت کی ترقی نہیں ہوا کرتی بلکہ وہ جان سے مارا جاتا ہے۔ تو گویا اس لحاظ سے انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ وہ آدمی جو اپنے دعوی نبوت میں جھوٹا ہوگا، کاذب ہوگا، اس کو ترقی جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ اس سے آگے مزید وہ لکھتے ہیں کہ واقعات گزشتہ سے بھی اس امر کا ثبوت پہنچتا ہے کہ خدا نے کبھی کسی جھوٹے نبی کو سرسبزی نہیں دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں باوجود غیر متناہی مذاہب ہونے کے جھوٹے نبی کی امت کا ثبوت مخالف بھی پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ مقدمہ تفسیر سنائی میں ثناء اللہ امرت صاحب نے واضح لکھا ہوا ہے۔ تو جو جھوٹا نبی ہے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا، وہ تباہ و برباد ہوگا، خدا تعالیٰ اس کی شاخیں دنیا میں نہیں پھیلائے گا اور اس کو ترقیات جو ہیں وہ نصیب نہیں ہوں گی۔ جبکہ جماعت احمدیہ کی 100 سالہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر آن ہر لمحہ خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کی مدد کی ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ بہت بہت شکریہ ساجد محمود بھٹو صاحب۔ ناظرین کرام، دیکھیں ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ اس پروگرام کو دیکھنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جماعت احمدیہ کو مانتے ہیں، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح موعود و مہدی موعود مانتے ہیں۔ یقیناً اس بات کا اظہار کہ جماعت احمدیہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہی ہے، ہمارے تو یہ ازدیاد ایمان کا باعث ہوتی ہے بات۔ لیکن وہ لوگ جو جماعت احمدیہ کو تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جماعت احمدیہ کو حقیقت پہ نہیں سمجھتے، ان کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ذرا دیکھیں اور غور کریں کہ یہ کون سی جھوٹی جماعت ہے جو آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بلکہ اب تو یہ نظر آتا ہے کہ دنیا میں اسلام کا حقیقی چہرہ دکھانے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہی ہے۔ اگلا سوال جو ہماری بہن ہمارے بھائی محمد سعید صاحب جرمنی سے انہوں نے کیا ہے، ہماری بہن کا بھی سوال ہے کینیڈا سے، وہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ فضل صاحب یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے، محمد سعید صاحب یہ پوچھ رہے ہیں، اعتراض کیا جاتا ہے کہ براہین احمدیہ کی 50 جلدیں لکھنے کا وعدہ کیا گیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن صرف 5 لکھیں اور باقی رقم جو اس مقصد کے لیے جمع کی گئی تھی وہ کسی اور مصرف میں خرچ کر دی گئی۔ اس سوال کا جواب دے دیں۔ بات یہ ہے کہ اگر تو ہمارے سوال کرنے والے کا یہ مطلب ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو رقم اکٹھی کی تھی وہ گویا آپ نے اپنی مرضی سے کسی اور جگہ خرچ کر دی اور جن لوگوں سے رقم لی تھی ان کا ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا، تو یہ پس منظر درست نہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب 50 سے اپنے ارادے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ منتقل کیا کہ خدا نے میرے اوپر بعض اب ایسی ذمہ داریاں ڈالیں، بعض ایسے نشانات مجھے دکھائے، بعض ایسے کشوف مجھے دکھائے ہیں کہ اب وہ جو 50 والا جو وعدہ ہے وہ ان 5 میں دراصل پورا ہو چکا ہے، لیکن آپ کے متعدد اشتہارات آپ کی کتابوں میں ملتے ہیں جس میں آپ نے لوگوں کو کہا کہ جو شخص اپنی کتاب کے پیسے واپس لینا چاہتا ہے وہ ہمیں لکھے اور ہم اس کو پیسے ہماری کتاب واپس بھجوا دیں، ہم اس کے پیسے اس کو واپس بھجوا دیں گے۔ اور لیکن ساتھ آپ نے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ تبدیلی کی کہ میں یہ اب 5 جلدیں لکھ رہا ہوں، اس کے بارے میں حضور مسیح السلام کا میں کی اپنی ایک تحریر پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے براہین احمدیہ کے حصہ 4 کے آخر پر اس عنوان سے ایک مضمون باندھا کہ ہم اور ہماری کتاب، اس میں تحریر فرمایا، ابتدا میں جب یہ کتاب تالیف کی گئی تھی اس وقت اس کی کوئی اور صورت تھی،
پھر بعد اس کے قدرت الہیہ کی ناگہانی تجلی نے اس احقر عباد کو موسیٰ کی طرح ایک ایسے عالم سے خبر دی جس سے پہلے خبر نہ تھی۔ یعنی یہ عاجز بھی حضرت ابن عمران کی طرح اپنے خیالات کی شب تاریک میں سفر کر رہا تھا کہ ایک دفعہ پردہ غیب سے انی انا ربک کی آواز آئی اور ایسے اسرار ظاہر ہوئے کہ جن تک عقل اور خیال کی رسائی نہ تھی۔ سو اب اس کتاب کا متولی اور متمم ظاہراً و باطناً حضرت رب العالمین ہے، اور کچھ معلوم نہیں کہ کس اندازہ اور مقدار تک اس کو پہنچانے کا ارادہ ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جس قدر اس نے جلد چہارم تک انوار حقیقت اسلام کے ظاہر کیے ہیں، جس قدر انوار حقیقت اسلام کے ظاہر کیے ہیں، یہ بھی اتمام حجت کے لیے کافی ہیں۔ تو اگر انبیاء کو دیکھا جائے، خصوصاً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی ارادہ کروں، بلکہ قسم بھی کھا لوں کہ میں یہ کام ایسا کروں گا، لیکن اس سے بہتر کوئی بات نظر آ جائے تو میں وہ کر لیتا ہوں، تو اور اگر قسم کھائی ہو تو اس کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود السلام کا اپنا ایک ارادہ تھا، لیکن خدائی حکم کے تحت آپ نے اس ارادے کو ایک اور رنگ میں پورا کیا، اور پھر اصل وعدہ تو 300 دلائل کا تھا۔ اصل سوال یہ ہونا چاہیے، کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 300 دلائل اپنی کتب میں، یا صرف براہین احمدیہ حصہ پنجم کو ہی 5 حصص کو ہی دیکھا جائے تو اس کے اندر اس کثرت کے ساتھ دلائل موجود ہیں کہ وہ 300 دلائل کا وعدہ اسی کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار لکھا کہ جو شخص اپنی قیمت واپس لینا چاہتا ہے وہ مجھے لکھے، ہم اس کی قیمت اس کو واپس دے دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک فضل صاحب، میرے خیال میں جو آپ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی تحریر پڑھ دی ہے، وہ خاص طور پہ ناظرین کو اس کو دیکھنا چاہیے۔ جو کوئی بھی یہ اعتراض پوچھتے ہیں یا سوچتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو براہین احمدیہ 4 حصص ہیں، ان کا یہ آخری صفحہ ہے جس پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ تحریر ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ اور اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جماعت احمدیہ کے عقائد جو دراصل اسلام کی ہی حقیقی تعلیمات ہیں، وہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں، آپ بآسانی ہماری ویب سائٹ alislam.org پہ جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اردو زبان میں اس ویب سائٹ پہ آپ کو مواد ملے گا، انگریزی زبان میں ملے گا، عربی زبان میں ملے گا، اب تو اور زبانوں میں بھی ہماری ویب سائٹ موجود ہے، اور خاص طور پہ کل ہی ہماری جو چائنیز زبان میں ویب سائٹ ہے اس کا بھی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے افتتاح فرمایا ہے، آپ ضرور اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم ساجد محمود بٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ساجد صاحب، جو میں آپ سے 2 سوالات کروں گا، لیکن ایک ایک کر کے پوچھوں گا کیونکہ ان دونوں کا بہرحال آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جو پہلا سوال ہے وہ ہماری بہن راشدہ چودھری صاحبہ کا ہے کینیڈا سے۔ وہ یہ پوچھتی ہیں کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ سری نگر میں جو قبر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی ہے؟ جی برہان صاحب، ہماری اس بہن کے سوال کے جواب میں عرض ہے کہ علاوہ اور ثبوتوں کے، جو وہاں کے اس زمانے کے ہمارے کشمیری بھائی تھے اور جو وہاں کے لوگ رہ رہے تھے، ان کا اس قبر کے متعلق خیال تھا اور لوگوں میں مروج یہی تھا کہ یہ خدا کے ایک نبی کی قبر ہے جو 1900 سال پہلے اس علاقے میں آیا تھا۔ اب اس بات پہ غور کریں کہ نمبر 1 قبر ہے، نمبر 2 کیا کہہ رہے ہیں کہ 1900 سال پہلے آیا ہے اس علاقے میں، اور نمبر 3 یہ خدا تعالیٰ کا نبی ہے۔ اب یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ ہندوازم زیادہ تھا۔ ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، وہ قبر میں دفن نہیں کیا کرتے۔ تو قبر میں کون دفن کرتے ہیں؟ مسلمان جو ہیں وہ قبر میں دفن کرتے ہیں، یا پھر اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ قبریں جو ہیں وہ بنایا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ قبر موجود ہونا اور یہ کہنا کہ نبی کی قبر ہے، یہ اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ باقی مسلمان جو ہیں وہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا۔ تو ثابت ہوا کہ جب اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قبر ہے اور ایک نبی کی قبر ہے، تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے کا نبی ہے۔ اور جب قبر ساتھ کہا جا رہا ہے تو ثابت ہوا یہ ہندوؤں میں سے نہیں تھا
بلکہ یہ اہل کتاب کا نبی ہے، اور اس میں ساتھ معین جب کر کے یہ بتا دیا کہ 1900 سال پہلے آیا ہے، تو اس میں واضح طور پہ ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے ارشادات کے مطابق اور بائبل میں جو حوالہ جات ہیں اس کے مطابق اور تواریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو ان علاقوں کی طرف ہجرت کر کے آئے، اور ان کی یہ جو ہے وہ یہ والی قبر بنی ہوئی ہے۔ ساجد صاحب، جو میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک دوسرا سوال بھی ہے، اور اس سوال کو بھی میں اس کے ساتھ ہی جوڑ کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے علم میں ہے کہ آپ نے جو ابھی ذکر کیا ہے اس میں کسی حد تک ہمارے بھائی مطلوب احمد جنہوں نے فرانس سے سوال بھیجا ہے اس کو بھی آپ نے کور کیا، لیکن میں چاہوں گا اس سوال کو آپ علیحدہ بھی اس کا جواب دے دیں۔ تو مطلوب احمد صاحب فرانس سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ثابت کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کشمیر میں آئے جبکہ غیر احمدی اور دوسرے مذاہب کی تعلیم اس کے برعکس ہے؟ جی، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہوا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیے گئے۔ اب جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہمیں ذکر ملتا ہے، یا تواریخ کی کتابوں میں بھی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے فلسطین کے علاقے میں، تو بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے صرف 2 قبائل اس علاقے میں موجود تھے، باقی 10 قبائل جو ہیں وہ اور علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کئی سو سال پہلے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا خدا تعالیٰ نے مقصد یہ بیان کیا رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ تمام بنی اسرائیل کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اب اس بات نے ہماری رہنمائی کی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف جب فلسطین کی طرف آئے ہیں تو وہاں 2 قبائل ہیں، باقی 10 قبائل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے پیغام پہنچایا ہے؟ تو اس کے متعلق قرآن کریم ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ جب واقعہ صلیب ہوا ہے اور یہ سخت مصیبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئی ہے، تو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے محفوظ کیا ہے۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کروائی ہے کہ جو بلند علاقہ تھا، پہاڑی علاقہ تھا، اور وہاں پہ سرسبز چراگاہیں تھیں اور پانی کے تازہ چشمے بہ رہے تھے۔ یہ علامتیں جو ہیں وہ قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ بائبل جب ہم پڑھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول وہاں پہ ملتا ہے کہ میری اور بھی بیڑے ہیں جو اس گلہ کی نہیں ہیں، اس ریوڑ کی نہیں ہیں، میں ان بیڑوں کی طرف بھی جاؤں گا اور وہ میری آواز سنیں گی، تب ایک ہی گلہ بان ہوگا اور ایک ہی ریوڑ ہوگا۔ تو یہ پیشگوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ ان 2 قبائل کے علاوہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیڑیں تھیں، بنی اسرائیل کے قبائل تھے جن تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہنچنا تھا۔ بائبل میں ایک کتاب ہے ایتھر، اس کتاب میں جو چیپٹر ہے وہاں پہ تفصیلی بحث ہے اور ایک بنیادی سٹوری ہے وہاں پہ کہ بنی اسرائیل کن کن علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ تھا فارس کا، 126 صوبے تھے اس کی ملکیت میں، اس کی سلطنت میں، اور ان 126 حصوں میں بنی اسرائیل کے قبائل جو ہیں وہ پھیلے ہوئے تھے۔ اور وہ علاقہ کون سا ہے؟ بار بار ذکر آ رہا ہے کہ حبشہ سے لے کر انڈیا تک، حبشہ سے لے کر ہندوستان تک۔ تو بنی اسرائیل جب ہم نے ڈھونڈنے ہیں کہ کہاں پہ تھے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان کو تبلیغ کرنی تھی، تو یورپ کی طرف نہیں جائیں گے، فرانس کی طرف نہیں جائیں گے، امریکہ کی طرف نہیں جائیں گے، آسٹریلیا کی طرف نہیں جائیں گے۔ جو علاقہ بائبل کے بیان کردہ پیشگوئیوں کے مطابق اور تعلیم کے مطابق بیان ہوا ہے بنی اسرائیل کے قبائل کی ہجرت کا، ان علاقوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے۔ اور قرآن کریم کی ان علامات کے مطابق کہ وہ ربوہ ہے، اونچی جگہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ایسی ہے سرسبز ہے، اور ایسی جگہ ہے جہاں پہ پانی کے چشمے بہ رہے ہیں، یہ تمام علامتیں ہمیں کشمیر میں ملتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اس پہ اضافہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں پہ ہے، اور لوگ وہاں پہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک نبی کی قبر ہے، 1900 سال پہلے آیا ہے اور یہاں پہ دفن ہوا ہے، اور اس کا نام یوز آصف تھا۔ بالکل ٹھیک ساجد صاحب، جزاکم اللہ۔ کیونکہ ان دونوں سوالوں کا آپس میں تعلق تھا تو میں نے ایک ساتھ ہی آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اگلا سوال ہماری بہن سمرہ ملک صاحبہ کا امریکہ سے ہے۔ محترم فضل الرحمان صاحب، ہماری بہن جو سوال کر رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے اسی طرح پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کیا سورہ آل عمران کی آیت وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کے حوالے سے جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نجات صرف اسلام سے وابستہ ہے؟
بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا وہی عقیدہ ہے جو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کامل نجات جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ اور وسیلہ سے مل سکتی ہے، وہ صرف اور صرف اسلام میں ہی ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ کامل طور پر جو انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دے، پیش کر دے۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے علاوہ کیا دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا؟ اگر کوئی یہ مطلب لیتا ہے تو کسی کو دوزخ میں بھجوانے کا انسان کو کوئی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا ہوا۔ خصوصاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 20، آیت نمبر 70 کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور جو صابی ہوئے اور جو نصارہ ہوئے، من آمن باللہ جو بھی اللہ پر ایمان لے آیا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے نیک اعمال بجا لائے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب ان دونوں آیتوں کو اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی بعض اور آیتوں کو اگر ہم ملا کر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ماحول، جو طاقتیں، جو صلاحیتیں عطا کی ہیں اس کے مطابق اس کا محاسبہ ہونے والا ہے۔ اس لیے یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جن تک اسلام پہنچا اور ان تک حجت تمام ہوئی، لیکن وہ محض شرارت سے یا لالچ سے یا کسی اور وجوہات سے، اور قرآن کریم نے وہ وجوہات قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے بیان کی ہیں، اس وجہ سے اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا انجام ہوگا ان کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام نے کبھی انفرادی طور پر کسی پر فتویٰ لگانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ قرآن اور حدیث کو اگر دیکھا جائے تو کسی شخص کو یہ اجازت نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو یہ خبر دے کہ فلاں شخص تو جہنمی ہے، ورنہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں لازمی جہنمی ہے یہ ہمیں اجازت نہیں۔ بلکہ قرآن کریم کی یہ ایسی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 ہے، اس میں دیکھا جائے تو جو شخص بھی اپنے ماحول کے مطابق جو خدا تعالیٰ نے اس کو سمجھ بوجھ عطا کی ہے، جتنی اس تک تعلیم پہنچی ہے، اگر وہ حسب توفیق اس پر عمل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے جو بھی حصہ اس کا نیک اعمال کا ہے اس کے مطابق اس کو اجر دے گا۔ تو وہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ وہ اعلیٰ روحانی مدارج، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اعلیٰ درجہ کے جو روحانی انعامات ہیں وہ اسی کو ملیں گے جو اسلام کی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا۔ باقی ہر انسان جو بھی نیک اعمال کرتا ہے، قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ذرا بھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، تو یہ ان کی نیتوں انما الاعمال بالنیات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ فضل الرحمان صاحب۔ اگلا سوال جو ہے ساجد صاحب، ہمارا یہ پروگرام سید حاشر صاحب کینیڈا میں سن رہے ہیں، اور وہ خاص طور پہ جو آپ نے ابھی گزشتہ سوال کے جواب میں ذکر کیا تھا اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ ساجد صاحب کے جواب کے حوالے سے غیر احمدیوں کی جانب سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مورمنز وہ بھی تو ہیں اور وہ بھی پھیل رہے ہیں، یعنی جو آپ نے جواب میں ذکر کیا تھا کہ جماعت احمدیہ ترقی کر رہی ہے، تو انہوں نے خود ہی نتیجہ نکالا ہے کہ غیر احمدی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مورمنز بھی جو ہیں وہ بھی پھیل رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں، تو یہ تو ان کی طرف سے بھی گویا یہی دلیل آ گئی، تو ان کو ہم کیا جواب دیں گے؟ جی اس میں برہان صاحب یہ عرض ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی آتا ہے تو نبی کو چند لوگ مانتے ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ایک زمانہ آتا ہے کہ نبی کی امت اور ان کے پیروکاروں میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہندو بھی یہی کہیں گے کہ ہم بھی بڑھ رہے ہیں تو ہم بھی سچے ہیں،
عیسائی جو ہیں وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم بھی بڑھ رہے ہیں، ہم سچے ہیں، بدھزم جو ہے وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم بڑھ رہے ہیں، ہم سچے ہیں۔ ان سب کا اگر آغاز دیکھیں تو آغاز میں یہی بات ہے کہ ان کے جو فاؤنڈر تھے، ان کے جو بانی تھے، وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انبیاء تھے، اور ان انبیاء کے ذریعے سے ان کا پیغام پھیلا۔ ہاں، ایک حد میں جا کے ان میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام جیسی عظیم الشان تعلیم لے کے آئے، مسلمان تھے آپ کے ماننے والے، لیکن ایک زمانہ آیا کہ اب مسلمانوں میں بھی جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اور پھیل مسلمان بھی رہے ہیں۔ تو جو آغاز ہے اس آغاز کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں عالمگیر سطح پہ جو مذاہب پھیلے ہیں اور پھیل رہے ہیں، ان کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ وہ لازماً ایسے وجود تھے جن کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف سے نبی بنا کے بھیجا ہے، اپنی طرف سے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کسی اور آدمی کا ہمیں اس طرح کا عالمگیر سطح پہ پھیلاؤ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور اسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے بانی وہ بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں، اور ان کے پیروکاروں کو اور ان کے ماننے والوں کو جو ہے وہ خدا تعالیٰ دنیا میں پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ ایک اور بات اس لحاظ سے کہ جو عیسائیت کا پھیلاؤ ہے، وہ تو اس بات کی قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں دلیل ہے کہ عیسائیت کے پھیلاؤ اور عیسائیت کی ترقی کے زمانے میں امام مہدی اور مسیح موعود نے آنا ہے۔ چنانچہ احادیث میں کثرت کے ساتھ یہ علامت بیان ہوئی ہے، یکسر الصلیبہ، کہ امام مہدی کی آمد کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ صلیب کو جو ہے وہ توڑے گا۔ صلیب کس مذہب کی علامت ہے؟ یہودیت کی علامت صلیب نہیں ہے، ہندوازم کی، بدھزم کی علامت جو ہے وہ صلیب نہیں ہے، صلیب علامت ہے عیسائیت کی۔ تو مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں دنیا میں سب سے طاقتور مذہب جو ہے اور سب سے پھیلاؤ جس مذہب کا ہوگا وہ عیسائیت کا ہوگا، اور جب تم دیکھو کہ دنیا میں عیسائیت کا پھیلاؤ ہو چکا ہے اور عیسائیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب اس عیسائیت کو توڑنے کے لیے اور ان کے عقائد کا کلا کما کرنے کے لیے امام مہدی جو ہے وہ دنیا میں آنے والا ہے۔ بالکل درست ساجد صاحب۔ فضل الرحمان صاحب، ایک اور سوال جو ہمارے پاس آیا ہے، مجھے سوال کرنے والوں کا نام یہاں نہیں بتایا گیا، اور یہ ان کا آڈیو کوسچن ہے، تو جو سوال میرے سامنے پیش کیا گیا وہی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک حقیقی مسلمان کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے جبکہ دو لوگ یا گروہ اس دعویٰ پر ہوں کہ وہ حقیقی مسلمان ہیں اور خدا تعالیٰ سے تائید یافتہ ہیں؟ یہاں تو انہوں نے صرف دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی مشکل حالات جو پیش آ سکتے تھے، یا سمجھیں کہ اس سے بھی مشکل سوال کا جواب دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنے بعد پہلے اسلام کی ترقی کی خبر دی، پھر فرمایا کہ اسلام مغلوب ہو جائے گا، گمراہی پھیل جائے گی، پھر دوبارہ، اور گمراہی کی علامتوں میں سے یہ فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، بلکہ فرمایا کہ موسوی امت تو 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تو کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، وہ سب کے سب آگ میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ اس پر صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ کہ بلکہ اگر دوسری حدیثوں میں دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بظاہر بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بڑا اچھا قرآن پڑھنے والے ہوں گے، لیکن ان کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا۔ لیکن اس کے باوجود حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی واضح علامات بیان کر دیں، اور وہ سچے مسلمان کی علامتیں اتنی مشکل ہیں کہ از خود وہ پیدا نہیں کی جا سکتی۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سوال کے جواب میں فرمایا کہ وہ ان جب 73 فرقوں میں اس مسلمان بٹ جائیں گے تو اس وقت ان میں سے سچ پر وہ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ ایک جگہ یہ جواب دیا۔ اب اس زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں یہ دیکھا جائے تو خاص طور پر جب کہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہو گئے، اس زمانے میں وہ کون سا ایسا فرقہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے توحید کے لیے، قرآن کریم کے لیے اور اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کر رہا ہے؟ تو سوائے جماعت احمدیہ کے ہمیں کوئی دنیا میں ایسا فرقہ نظر نہیں آئے گا جو محض نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، جو محض لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی وجہ سے جس کو اذیتیں دی جاتی ہوں اور ان کے گھر جلائے جاتے ہوں۔ اب یہ علامتیں از خود نہیں
پوری کی جا سکتی، یہ وہی لوگ پورا کر سکتے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے۔ ایک اور بھی جواب دیا، وہ جواب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرقے ہو جائیں گے تو اس وقت ایک جو سچا فرقہ ہوگا اس کی علامت یہ ہوگی، فرمایا ایک صحابی کو کہ الزم جماعت المسلمین و امامہم، ان فرقوں میں سے ایک ایسا فرقہ ہوگا جس کا ایک امام ہوگا اور اس کی جماعت ہوگی۔ اب یہ جو علامت ہے کہ کون سے ایسا مسلمانوں میں فرقہ ہے جس کا ایک امام ہے اور جو ایک جماعت کہلا سکتے ہیں، اور یہ بڑی واضح بات ہے کہ اگر ایک مسجد میں 100 افراد ہیں یا 1000 افراد علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر 3 افراد بھی اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک امامت کروا رہا ہے تو ہم یہ کہیں یہ باجماعت نماز ہو رہی ہے۔ تو بالکل یہی علامت اس زمانے میں بھی خدا کے فضل سے اس جماعت میں موجود ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے قائم ہوئی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق 100 سال سے زائد عرصہ ہو چکا کہ اس جماعت احمدیہ کے اندر ایک امام ہے۔ دنیا میں کوئی اور فرقہ، مسلمانوں کا کوئی اور ایسی جماعت نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ان کے ماننے والے کیا یورپ، کیا ایشیا، کیا دوسرے تمام دنیا میں وہ ایک امام رکھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات کوششیں بھی کی گئیں کہ کسی طرح ایک امامت یا ایک خلافت کا قیام کیا جائے، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ لیکن جماعت احمدیہ کے اندر قریباً 130 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ یہ خلافت کا جو نظام ہے جو جاری ہے، تو اللہ تعالیٰ دن بدن اس کو ترقی دیتا چلا جا رہا ہے۔ فضل صاحب، جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں، ہم یہی اسی طرف بار بار ہم اپنے ناظرین کو اور خاص طور پہ جن لوگوں کا جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں ہے ان کو یہ توجہ دلاتے ہیں کہ اپنے ارد گرد دیکھیں، پوری دنیا میں نگاہ ڈالیں، ایک واضح بات جس کی وجہ سے لوگوں کو حسد بھی پیدا ہوتا ہے، جماعت کی مخالفت بھی ہوتی ہے، وہ اسی بات پر ہے کہ جماعت احمدیہ ایک امام کے پیچھے ہے اور جماعت احمدیہ اس امام کی آواز پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس چیز کا ذکر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام کے پیچھے ہو کے لڑنا ہے، امام کے ڈھال کے پیچھے رہنا ہے، اور جماعت احمدیہ کو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ نعمت جو خلافت احمدیہ کی نعمت ہے وہ حاصل ہے۔ اگلا سوال لے کر ہم ساجد صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ساجد صاحب، عطیت الخبیر صاحبہ کا بہارت سے انڈیا سے سوال ہے۔ انہوں نے سوال اس رنگ میں پوچھا ہے گویا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، لیکن ان کے سوال کو اسی طرح آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتے، عمر رضی اللہ عنہ ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ہماری بہن کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو ذرا آپ واضح کر دیں۔ جی، جو ہماری بہن نے یہ نتیجہ نکالا ہے، میری یہ درخواست ہے کہ یہ نتیجہ جو ہے، عرض ہے کہ یہ نتیجہ ان کا بالکل غلط ہے۔ وجہ یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے باوجود آج جماعت احمدیہ سے باہر جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اس حدیث کے باوجود کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، اس حدیث کے باوجود آخری زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی خدمت کے لیے مسیح نبی اللہ کی بشارت دی ہے۔ تمام اہل سنت اس بات کے منتظر ہیں، تمام اہل تشیع اس بات کو مانتے ہیں، تمام بریلوی، دیوبندی اور پھر اس کے علاوہ اہل حدیث۔ تو سوائے چند معمولی مسلمانوں کے آج تمام مسلمانوں کا اس بات پر متفق ہونا کہ آخری زمانے میں مسیح نے آنا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا مقام احادیث میں مسیح نبی اللہ کا مقام بیان کیا ہے، اس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ اس حدیث کا جو ہماری بہن نے پیش کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس کی تشریح کرنی پڑے گی۔ اور تشریح کیا ہے کہ اس کی ایک اور حدیث میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ اگر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ میرے علاوہ کسی اور کو نبی بنانا چاہتا، لو لم ابعث لبعثت یا عمر، کہ اگر میں مبعوث نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام نبوت دے کر ان کو شرعی نبی جو ہے وہ بنا دیتا۔ تو اس تشریح کے مطابق یہ حدیث جو ہے وہ قابل قبول بنتی ہے، ورنہ پھر ماننا پڑے گا کہ ایک طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ مسیح نبی اللہ آئے گا۔ تو اس تضاد کو حل کرنے کا ایک ہی طریق ہے، اور وہ یہ والا ہے کہ مسیح نبی اللہ تو آئے گا، بغیر شریعت کے آئے گا، نئی شریعت لے کر نہیں آئے گا، قرآن کریم کا متبع ہوگا، قرآن کریم کو ماننے والا ہوگا، صحیح معنوں میں اطاعت گزار ہوگا، اور قرآن کریم کی تعلیمات کو دنیا کے کناروں تک پہنچائے گا۔ اور ایسا نبی نہیں آ سکتا جو قرآن کریم کی شریعت کو نعوذ باللہ منسوخ کرے اور ایک نئی شریعت لے کر جو ہے وہ دنیا میں آ رہا ہو۔ ٹھیک ساجد صاحب، فضل الرحمان صاحب ہمارے ریگولر سوال بھیجنے والے ہیں عارف الزمان صاحب، انہوں نے سوالات تو کافی بھیجے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں ایک سوال ان کا اس پروگرام میں ہم شامل کر لیں۔ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بیعت کرنا کتنا ضروری ہے اور بیعت کے بعد ایک احمدی کا کیا فرض ہے؟ اس کا ایک تو بڑا واضح یہ جواب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا واضح ارشاد ہے، فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، اس کی موت گویا جاہلیت کی موت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے امام مہدی کے بارے میں پھر تاکید فرمائی کہ جو کوئی تم میں سے اس کو پائے تو فرمایا کہ اس تک پہنچو، ولو حبون علی الثلج، اگر تمہیں برف کے پہاڑوں سے گزر کر بھی وہاں پہنچنا پڑے تو اس تک پہنچو، فبایعوہ ہو، اس کی بیعت کرو، اور پھر فرمایا کہ اس کو میرا سلام پہنچاؤ۔ اس کے علاوہ حدیثوں میں بعض ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض لوگ، عربوں میں چونکہ روایت تھا بدلہ لینے کا بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض جنگیں مجبوراً لڑنی پڑی، تو بعض لوگ آئے کہ ہم اسلام تو قبول نہیں کرتے لیکن ہمیں جنگ میں شامل ہونے کا موقع دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسلام قبول کرتے ہو، بلکہ بعض نے کہا کہ ہم پہلے اسلام قبول کریں اس کے بعد جنگ میں حصہ لیں، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اسلام قبول کرو، اس کے بعد پھر اگر موقع ملتا ہے تو پھر تم جہاد میں بھی حصہ لے سکتے ہو۔ تو یہ جو کسی امام کو ماننا اتنا ضروری ہے کہ جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی توحید کو ماننا ضروری ہے۔ ایک امام کو مانے بغیر نہ مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں، نہ دین کے اندر طاقت پیدا ہو سکتی ہے۔ کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ قرآن دنیا میں آ جاتا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں نہ ہوتے تو کیا اسلام کی وہ شان و شوکت دنیا میں ظاہر ہو سکتی تھی؟ اور 1400 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، 1500 سال ہونے والے ہیں کہ گزشتہ جب مسیح موعود علیہ السلام دنیا میں نہیں تھے تو اس وقت جو مسلمانوں کی حالت تھی امام کے بغیر، کس قدر بکھری ہوئی ایک قوم تھی جس کا کوئی والی وارث نہیں تھا، اور تمام دنیا اسلام کو مٹانے پر تلی ہوئی تھی۔ اور جب سے خدا اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ السلام کو بھیجا اور جماعت احمدیہ کا یہ نظام قائم ہوا خلافت کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے بعد، اب یہ حالت ہے کہ دنیا کے 212 ممالک میں خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ کے مبلغین اسلام کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے پاس وہ دلائل ہیں جو کسی جگہ پر وہ شکست کھانے والے نہیں ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ایک امام ہے۔ تو امامت کی برکتیں جو ہیں وہ بیعت کے سوا حاصل نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک۔ پروگرام کا وقت نہایت تھوڑا سا رہ گیا، لیکن ایک سوال ہے، یہ ہمارے بھائی محمد سعید صاحب جنہوں نے پہلے بھی جرمنی سے ایک سوال بھیجا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کو ساجد صاحب کے سامنے پیش کروں اور ان سے مختصراً کہوں کہ اس سوال کا جواب دے دیں۔ ساجد صاحب، محمد سعید صاحب جرمنی سے پوچھ رہے ہیں، غیر احمدی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام 52 سال تک حیات مسیح کے عقیدہ پر قائم تھے، کیا اس وقت آپ کو قرآن سمجھ نہیں آیا تھا؟ جی، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ جو ہے وہ آپ کا دعویٰ نبی کا ہے، مسیح کا ہے، مہدی کا ہے، اور آپ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہونا تھا جیسے کہ گزشتہ انبیاء کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق واضح طور پہ احادیث میں ملتا ہے کہ کانا یحب موافقت اہل الکتاب فیما لم یؤمر بہ، کہ جن امور کے متعلق خدا تعالیٰ کی طرف سے واضح رہنمائی وحی و الہام کی صورت میں نہیں ہوتی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کے ساتھ موافقت، جو اہل کتاب ہیں عیسائی اور یہودی، ان کے ساتھ موافقت کو پسند کیا کرتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سنت کے مطابق جو مسلمانوں کا مروج عقیدہ تھا
وہی عقیدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے اپنی کتاب میں لکھ دیا، اور یہ بات ہرگز نہیں لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں۔ تمام کتابیں آپ کی پڑھ جائیں، تمام اشتہارات پڑھ جائیں، مکتوبات پڑھ جائیں، ملفوظات پڑھ لیں، کسی جگہ اشارتاً بھی اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ حضور نے اپنی حیات مسیح کے عقیدے کو الہامی عقیدہ بتایا ہو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو آپ نے پہلے دعوے کو، پہلے عقیدے کو ترک کر دیا، وہ عقیدہ جو مسلمانوں میں مروج تھا، اور واضح طور پہ مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً مسیح ابن مریم رسول اللہ کے فوت ہونے کی اطلاع دی ہے۔ قرآن کریم کی آیات اس کے حق میں ہیں، قرآن کریم کی آیات سے وفات مسیح ثابت ہوتی ہے، احادیث سے ہوتی ہے، بزرگان کے اقوال سے ہوتی ہے، اور عقل کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ ساجد صاحب۔ ناظرین کرام، جس طرح متعدد سوالات کے جواب میں ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ دیکھیں، ہمارے مخالفین آج کل جو بھی اعتراضات حضرت بانی جماعت احمدیہ کے اوپر کرتے ہیں، آپ کے دعوی کے اوپر کرتے ہیں، اگر ان کو غور سے دیکھا جائے تو یہ تمام اسی طرح کے اعتراضات تمام انبیاء علیہم السلام پر بھی ہوتے آئے ہیں، اور یہ بھی ہمارے نزدیک حضرت بانی جماعت احمدیہ کی صداقت کی ایک دلیل ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ چند ہفتوں تک اسی موضوع پر ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یہاں لنڈن اسٹوڈیو میں محترم فضل الرحمان صاحب اور غانا سے ساجد محمود بٹر صاحب کا میں شکر گزار ہوں۔ ناظرین، آپ کا شکر گزار ہوں۔ تمام لوگوں کے سوالات تو نہیں پیش کر سکا۔ نگینہ منور صاحبہ، آپ کا سوال بھی موصول ہوا ہے، اور مبشر بٹ صاحب، آپ کا سوال بھی آئرلینڈ سے موصول ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ کسی پروگرام میں شامل کر لیں۔ اور آخر میں اصل بات وہ ہے جو حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اپنی متعدد تحریرات میں بیان فرماتے رہے ہیں۔ چنانچہ آج کے پروگرام کے آخر میں حضرت بانی جماعت احمدیہ کی جو کتب کا سلسلہ ہے، جو روحانی خزائن کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، اس کی جلد نمبر 22 اس کی ایک کتاب ہے حقیقت الوحی۔ اس سے ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کا تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ اس حوالے کو سنیں اور اس کے بارے میں سوچیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 554 میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں: برائے خدا ناظرین اس مقام میں کچھ غور کریں تا خدا ان کو جزائے خیر دے، ورنہ خدا تعالیٰ اپنی تائیدات اور اپنے نشانوں کو ابھی ختم نہیں کر چکا، اور اسی کی ذات کی مجھے قسم ہے کہ وہ بس نہیں کرے گا جب تک میری سچائی دنیا پر ظاہر نہ کر دے۔ پس اے تمام لوگوں جو میری آواز سنتے ہو، خدا کا خوف کرو اور حد سے مت بڑھو۔ اگر یہ منصوبہ انسان کا ہوتا تو خدا مجھے ہلاک کر دیتا، اگر یہ منصوبہ انسان کا ہوتا تو خدا مجھے ہلاک کر دیتا، اور اس تمام کاروبار کا نام و نشان نہ رہتا۔ مگر تم نے دیکھا کہ کیسی خدا تعالیٰ کی نصرت میرے شامل حال ہو رہی ہے، اور اس قدر نشان نازل ہوئے جو شمار سے خارج ہیں۔ دیکھو کس قدر دشمن ہیں جو میرے ساتھ مباہلہ کر کے ہلاک ہو گئے۔ اے بندگان خدا، کچھ تو سوچو، کیا خدا تعالیٰ جھوٹوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے؟ مجھے امید ہے کہ اس پروگرام کو سننے والے، خاص طور پہ وہ لوگ جو جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ اس بارے میں ضرور سوچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحیح معنوں میں رہنمائی فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم